اور دوسرا گروہ وَإِخْوَانُهُمْ، اس کے بھائی، اس کے دوست، اس کے ساتھی، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ سرکشی کے اندر ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک گناہ کروایا، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، گناہ پر گناہ کرواتا ہے، سرکشی میں وہ ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، کوئی کمی نہیں کرتا۔ تو یہ بد نصیب ہیں جو اس کے بھائی بن جائیں، اس کے دوست بن جائیں، دوست بننے کے بعد پھر اس کے پیچھے لگ جائیں۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سورت دیکھیے مجادلہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ آدمی کے اوپر وہ سوار ہو جاتا ہے، سوار ہونے کے بعد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غلبہ پا لیتا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اور اتنا غلبہ پاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے توحید کی، ایمانیات کی، نماز کی، روزے کی۔ اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کی پارٹی ہی خسارے کی پارٹی ہے، یہی خسارے میں جائیں گے۔ اس چیز سے بچنا ہے، شیطان کے مس ہونے سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، سوائے انبیاء کے جو معصوم ہیں، اور اس میں وہ ان کو بھی خیر خواہی کے رنگ میں کچھ نہ کچھ بعض انبیاء کے ساتھ جو ہوا وہ آیات میں موجود ہے، لیکن غلبہ یہ خطرناک ہے۔ یہ غلبہ جو ہے اصل میں شیطان کا، کہ آدمی کی آنکھیں بالکل بند ہو جائیں، اس کو کوئی شعور نہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، وہ اللہ کا باغی ہو جائے، آخرت کا منکر ہو جائے، اللہ ہی کا منکر ہو جائے کہ نہیں یہ دیکھو سائنس کا دور ہے، اب یہ باتیں قرآن کی کہاں چلیں گی کہ اللہ نے پیدا کیا، بلکہ سائنس کے اس دور میں تو یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی ایسے دھماکہ ہوا سورج میں، ایسے زمین الگ ہوئی، ایسے ٹھنڈی ہوئی، اور ایسے مخلوق پیدا ہو گئی، تو یہ سب کچھ تو آٹومیٹیکلی ہوا ہے، اللہ کا کوئی دخل نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں تک گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وسوسے مومن کو بھی آ سکتے ہیں، سائنس پڑھ کر اس کے ذہن میں بھی یہ نقشہ آ سکتا ہے، لیکن یہ وسوسہ رہے، اس کو زبان سے ظاہر نہ کرے، اور اس کے بارے میں پریشان ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگتا رہے، اللہ شیطان کے اس وسوسے سے مجھے بچا، مجھے اس سے دور کر دے۔ یہی راستہ نجات کا راستہ ہے، یہی راستہ تقوی کا راستہ ہے۔ ہمارا شیطان دشمن اس مہینے خاص طور پر یہ بڑا شیطان یہ بند ہے، اس کے پاس اس مہینے میں گمراہ کرنے کا سامان نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں اس نے ہماری روٹین ایسی بنا دی، ہماری زندگی کا سٹائل ایسا بنا دیا کہ ایک مہینے میں ہمیں شعور ہی نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر اہل ایمان وہ غور و فکر ضرور کرتے ہیں، ضرور مسجدیں بھرتی ہیں، لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، اور لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، شیطان کے وار سے بچتے بھی ہیں، لیکن ہمیں تو ہر وقت ہوشیار رہنا ہے، اور خاص طور پر آخری عمر میں جبکہ شیطان کے قبضے سے ہم نکل رہے ہوتے ہیں، جنت ہمارا مقام بن رہا ہوتا ہے، اس وقت شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے کو جہنمی بنا دو۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ جنت میں نہ جائے، جہنم میں جائے، اسے اور کوئی کام نہیں، کوئی اور غرض نہیں۔ کس راستے سے گمراہ کرنا ہے؟ سختی سے گمراہ کرنا ہے، نرمی سے گمراہ کرنا ہے، دنیا دکھا کر گمراہ کرنا ہے، اس نے ہر حربے استعمال کرنے ہیں، بس ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کر کے اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم شیطان کے وار کو پہچان سکیں، شیطان کے وار کو پہچان کر اپنی آنکھیں کھول سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔